बीबी हलीमा सादिया की गोद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात। सीरत नबी। मुझे सीरत का मीनिंग नहीं पता था, तो मैंने गूगल पे सर्च करा और निकल के आया कि स्वभाव। तो हमारे नूरानी पैगंबर साहब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अच्छा दुनिया में किसका स्वभाव हो सकता है। और मैं बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ कि वो हमारे भी नबी हैं, हमारे भी पैगंबर हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज तो बहुत ही मिराकुलस चमत्कारी दिन है, क्योंकि हम अल्लाह के जो आखिरी पैगंबर हैं रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का बचपन का एक मोजज़ा सुनने वाले हैं। मिराकल, राइट? एंड आई फील फॉर्चुनेट कि इतनी अदबी जो भाषा है उर्दू, जिसके अंदर तहजीब और अदब कूट कूट के भरी हुई है, ये सब इस्लामिक वाक़ये सुनने से मुझे भी किसी हद तक उर्दू के अंदर बातचीत करना आ गया है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई एक्सपर्ट हो गई हूँ, पर अब उर्दू सुनती हूँ तो समझ ज़रूर जाती हूँ। ऑब्वियसली लर्निंग इस्लाम इज़ अ ग्रेट फीलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मोजज़ात का तफसीली तज़किरा करेंगे जो ना सिर्फ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी आँखों से मुलाहिज़ा फरमाए, बल्कि बाकी लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मोजज़ात और बरक़ात का नज़ारा किया जो अल्लाह ताला ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घराने पर नाजिल फरमाई। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि उस ज़माने में अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे, ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी ज़ुबान सीख सके। दाइयों का काफ़िला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है, तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयाँ आती रहीं जाती रहीं, किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया, और करती भी कैसे। ये सादत तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई हैं, और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्ला इब्ने हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं। दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं, ये मुझे ताने देंगी, इसलिए क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के ज़रिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दें। चुनाचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफ़ेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज़ के साथ मुश्क की खुशबू निकलकर फैल रही थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही। बच्चे को लिए काफ़िले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लेटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध ना पिया। दाएं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते रहे, बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा।
پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بقرۃ وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مان گئیں اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شہمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ فرمانے لگے، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثر ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں،
پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی۔ بولیں، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چند مزید واقعات بھی بتائے، جن کا تذکرہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ سیریسلی بھائی یہاں پر جو کہانی بتائی گئی ہے، یہ مطلب یہ چیز بھی یہاں بتائی گئی ہے کہ پہلے کے زمانے میں وہ لے جاتے تھے، مطلب یہ ریچولز ہوتے تھے وہاں کے لوگوں کے، وہ ان کو سنسکرتی کے بارے میں سمجھاتے تھے، اللہ کے بارے میں ان کو گائیڈنس دیتے تھے۔ یہ چیز بہت اچھی ہے۔ اور بھائی اگر آپ محمد 100 کو لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو لازمی ہے میریکل دیکھنا اور بہت ساری چینجز دیکھنا، جو کہ بہت ہی پیارا مطلب یہ ویڈیو تھا، بہت ہی انٹرسٹ آیا اس کو دیکھنے میں، اور بہت ہی کچھ ایسے شاکنگ فیکٹس تھے جو سن کے ایسے اپنے آپ ایسے ریئیکشن آئے کہ ہاں یار ایسا بھی ہوا تھا۔ جو چھوٹا سا بچہ 8 مہینے کا بچہ یہاں پر بولنا نہیں سیکھتے، وہ بھی صاف بول رہے اور تھے، وہ بھی 8 مہینے کا بچہ صاف بول رہا ہے۔ مطلب اگر اس میں بولا گیا ہے تو پروبیبلی فیکٹ ہوگا ہی، بٹ یہ بہت شاکنگ چیز ہے کہ ایسا فیکچوئل میں ہوتا ہے کیا۔ اور پہلے کے لوگوں کی تو ایج پتہ نہیں ہزاروں سال جیتے ہی تھے لوگ۔ صحیح بات ہے، بالکل بالکل آپ یہاں پر صحیح بول رہے ہو پلک، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ اور یہاں ہمیں اس ویڈیو کے مادھیم سے بہت کچھ انٹرسٹنگ مطلب میراکل کے بارے میں پتہ لگا ہے، تو بہت ہی خوشی ہوئی جان کر۔ یہ تھی ویڈیو، اور ویڈیو بہت ہی زیادہ کمال کی ہے۔ کیا کیا موضوع ہم پروفیٹ محمد کے بتائیں، کیونکہ ان کی لائف ہی موضوعوں سے بھری ہے، وہ خود ہی ایک موضوع ٹائپ ہی ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں وہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو میں سنا کہ ایک خچر جو مطلب جو بالکل بھی چلتی نہیں تھی، اس کے اوپر جیسے وہ بیٹھے تو وہ سب سے آگے ہو گئی، اور ایک اونٹنی جو بالکل بھی دودھ نہیں دیتی تھی، انہوں نے جیسے اس کا دودھ پیا تو وہ بھی بھائی دودھ دینے لگ پڑی۔ موضوع تو بہت زیادہ ہیں بھائی، ہم نے بھی بہت زیادہ سنے ہیں، پر اس سے بھی زیادہ ہوں گے تو ہم دیکھتے رہا کریں گے، وہ آپ ہمیں ریکمینڈ کرو گے۔ ایسے ہی ہم نے کم سے کم یہی 8-10 موضوع سنے ہوں گے ابھی، پر بہت زیادہ ہوں گے بھائی۔ اتنے ٹائم میں اتنا ٹائم انہوں نے اسپینڈ کرا، تو بھائی ہر دن میرے خیال سے موضوع ہوتا ہوگا لوگوں کو پروف دینے میں، تو کچھ نہ کچھ موضوع ہی رہتا ہوگا، تو بہت زیادہ ہوں گے، تو وہ بھی سنیں گے۔ ویڈیو بہت کمال کی تھی۔ آپ کو کیسی لگی ویڈیو؟ چلیے اس کا جو بات کا ذکر ہے وہ اگلی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا، اور ہمارا تو دن بن گیا یہ ویڈیو دیکھ
करके सच में। और मैं थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूज थी कि कौन है यार, हलीमा सादिया कौन थी, लेकिन जब दूध पिलाने की बात आई ना तो मुझे पूरा वाक्य दिमाग में आ गया कि हाँ जी ऐसे ऐसे वाक्य था। तो बहुत प्यारा था। उम्मीद करती हूँ आपको भी इतना ही अच्छा लगा होगा। जितना मेरे चेहरे पे मुस्कान आई होगी उतनी ही उतनी उससे भी बड़ी बल आपके चेहरे पे आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके जाइए अभी के अभी, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। ओह गॉड, अब ज़ाहिर सी बात है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो उनका नूर तो इज़ अनएस्केपेबल। आप अगर उनके इर्द गिर्द हैं तो इतनी बरकत होगी कि इंसान सोच नहीं सकता। एंड आई लव द फैक्ट कि इस पूरे वीडियो के अंदर नबी पाक को आप कह कर के डिग्निफाई किया गया, ऐसे पुकारा गया, उनका नाम नहीं लिया गया। इतनी ज़्यादा इज़्ज़त, इतनी मोहब्बत है नबी के लिए। अरे मुसलमान तो जीते हैं मरते हैं नबी के लिए। तो ये है सच्चा इस्लाम, ये है सच्चे मुसलमान जो सिर्फ प्यार, मोहब्बत, चैन, शांति, अमन की बातें करते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में जितनी भी टेंशन्स फ़िक्र थी इस वीडियो को देखने से पहले, वो वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का बचपन का एक मोजज़ा सुन लिया कि कैसे वो फरिश्तों को देख कर के अचंभित हो गए थे। अब वो रसूल अल्लाह हैं, उनके पास फरिश्ते तो अप्रोच उनको करेंगे ही। जब भी आप इस्लामिक वाक़ये सुनते हैं कि आपको भी ऐसा महसूस होता है कि हम हमारे बचपन में जैसे वापस चले गए हों, जैसे वो जादुई दुनिया जो हमें बचपन में महसूस होती थी जहाँ पे सब अच्छा होता था, वैसी एक ज़िंदगी का एहसास होता है क्या आपको भी? क्योंकि मुझे तो रूहानी सुकून मिल जाता है ये वाक़ये सुन करके। तो ऐसे बेहतरीन वाक़ये के वीडियोस के साथ हम आपको दोबारा मिलेंगे जल्द ही, करते रहेंगे एक दूसरे से राब्ता, होते रहेंगे रूबरू। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और महफूज रहिएगा, क्योंकि आप अनमोल हैं, क्योंकि आप प्यार करना जानते हैं। तो इस प्यार के पैगाम को दुनिया भर में फैलाना मेरे दोस्त। खुदा हाफिज।